थोड़ी सी है, थोड़ी गलत है, थोड़ा बढ़ा की थोड़ा ये कैसे हमारा सब लगा आगे दरवाजे बुलंद है सलवार मोहम्मद मोहम्मद दरवाजे बुलंद है सलवार यूं तो छोड़ कर दामन मुस्तफा की फिरत का यूं तो छोड़ कर दामन मुस्तफा की फिरत का उम्र का कोई लम्हा हम बसर नहीं करते उम्र का कोई लम्हा हम बसर नहीं करते खाके करबला रखी इसलिए कफन में है अरे बाद मौत भी तन्हा हम सफर नहीं करते बाद मौत भी तन्हा हम सफर नहीं करते बाबा से बुलंद है तलवारों में हक बात का कहना नहीं छोड़ा तलवारों में हक बात का कहना नहीं छोड़ा हमने कभी शबीर का रास्ता नहीं छोड़ा तलवारों में हक बात का कहना नहीं छोड़ा शजरों की तहारत का बता देता है ये शजरों की तहारत का बता देता है ये हैदर का किसी वास्ते चर्चा नहीं छोड़ा हैदर का किसी वास्ते चर्चा नहीं छोड़ा ये जितने अज़ाफ़ाने हैं ये जितने अज़ाफ़ाने हैं में है ये शहर के ये जितने अज़ाफ़ाने हैं में है ये शहर के अब्बास ने इनका कभी पहरा नहीं छोड़ा अब्बास ने इनका कभी पहरा नहीं छोड़ा और इस्लाम के दुश्मन जो नकाबों में छिपे थे
اسلام کے دشمن جو نقابوں میں چھپے تھے، زینب نے انہیں آج کہیں کا نہیں چھوڑا، زینب نے انہیں آج کہیں کا نہیں چھوڑا، تلواروں کے سائے میں گئے کربلا تک، تلواروں کے سائے میں گئے کربلا تک، ارے ہم نے کبھی شبیر کا روزہ نہیں چھوڑا، ہم نے کبھی شبیر کا روزہ نہیں چھوڑا، کیا شان وفاداری عباس جری ہے، ارے کیا شان وفاداری عباس جری ہے، بازو تو کٹے نہر پہ قبضہ نہیں چھوڑا، بازو تو کٹے نہر پہ قبضہ نہیں چھوڑا، سیراب کیے جاتے ہیں زوار کروڑوں ہر سال کے، سیراب کیے جاتے ہیں زوار کروڑوں، ارے پیاسے نے کسی ایک کو پیاسا نہیں چھوڑا، پیاسے نے کسی ایک کو سیراب کیے جاتے ہیں زوار کروڑوں، پیاسے نے کسی ایک کو پیاسا نہیں چھوڑا، تلواروں میں حق بات کا لاشیں عقیق ثانیے زہرا نے یہ کہا، اماں میرا حسین غریبی میں مر گیا، لاشیں عقیق ثانیے زہرا نے یہ کہا، اماں میرا حسین غریبی میں مر گیا، ارے یہ قتل ہو رہے تھے مدد کو کوئی نہ تھا، اماں میرا حسین غریبی میں مر گیا، غربت پر آئے دیش میں ان پر عجیب ہے، ارے مقتل کی خاک پر پڑا اور یہاں غریب ہے، صحرائے کربلا میں ہے یہ بے کفن پڑا، اماں میرا حسین غریبی میں مر گیا، غربت کا
اس غریب پہ عالم تک قدر ارے پانی جو مانگنے لگا ان سے جماعت سے محتاج بوند بوند کو تھا جان فاطمہ اماں میرا حسین غریبی میں مر گیا سمرے لئی کی کند چھری شاہ کا گلا ارے میں دیکھتی رہی سرے شبیر کٹ گیا پیاسا ہی ذبح ہو گیا پانی نہیں ملا اماں میرا حسین غریبی میں مر گیا پیاسے تھے 3 دن کے شہنشاہ مشرق تیروں کے آسمان پہ ٹھہرے رہے حسین یوں جسم نازنین کے تھے تیر جا بجا اماں میرا حسین غریبی میں مر گیا بابا جی بلند محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں بغیر تمہید کے میں آپ کو گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انا مدینۃ علم وعلی بابها کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. دروازے کو اگر تم سمجھ گئے تو شہر علم کو سمجھ جاؤ گے. دروازے کو اس وقت تک نہیں جب تک نہیں سمجھو گے جب تک شہر علم سمجھ میں نہیں آئے گا.
اب دروازے کو کیسے سمجھے؟ کہا دروازے کو دیکھیے ایسا علم ہے کہ آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا جوہر، ایوب کا صبر، یوسف کا حسن و جمال، یہ تمام چیزوں کو کیا کرو گے تو در علی پر ملے گا، حیدر کرار کے در پر ملے گا کہ اب آدم کا علم بھی علی میں ہے، نوح کا تقویٰ بھی علی میں ہے، موسیٰ کی حیبت بھی علی میں ہے، یوسف کا حسن و جمال بھی علی میں ہے، یہ تمام چیزیں علی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ اگر سارے علوم کو دیکھنا ہے علی سے سمجھو، زندگی سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، موت سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، عرش سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، فرش سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھنا ہوگا، اور جب علی سمجھ میں آ جائیں گے تو پیغمبر خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ چلو بھیجے محمد والے محمد کو۔ تو علی کو سمجھنا ہے، اور علی پیغمبر کہے علی کو سمجھ لو، پہلے علی کو سمجھو۔ جب علی سمجھ میں آ جائیں گے تو پیغمبر سمجھ میں آ جائیں گے، اور جب پیغمبر سمجھ میں آ جائیں گے تو پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب سمجھ میں آ جائے گی، اور جب کتاب سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کیا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ انا مدینۃ علم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، کتنی معروف کتاب، اور قرآن خود قرآن کہہ رہا ہے، قرآن خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے نازل کیا جاتا پہاڑ پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ، سرما میں تبدیل ہو جاتا، گرد ہو جاتا۔ وہ قرآن کا وز، یعنی پہاڑ کتنی طاقت رکھتا ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا پہاڑ ہے، وہ چاہتا ہے، لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اگر میں نازل کیا جاتا، لہذا قرآن کو نازل کیا سینے اطہر رسول پیغمبر کے سینے پہ۔ اب پیغمبر خود کہہ رہے ہیں کہ انا مدینۃ علم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو علوم قرآن ہے، توجہ سے، جتنا علوم قرآن ہے وہ پیغمبر کے سینے میں ہے، اور جب پیغمبر کے سینے میں ہے تو پیغمبر تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ علی کے پاس جاؤ۔ جب تک علی کے پاس نہیں جاؤ گے، دروازے پہ نہیں آؤ گے، شہر علم سمجھ میں آئے گا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جتنا قرآن کا علم ہے وہ پیغمبر کے پاس ہے، جتنا پیغمبر کا علم ہے وہ علی کے پاس ہے۔ محمد والے محمد کے لہٰذا قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کے پاس جائیے، نماز سمجھنا ہے تو علی کے پاس جائیے، روزہ سمجھنا ہے تو علی کے پاس جائیے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ اللہ نے جب کہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ کا ایک نام ہے علی العظیم، اللہ کا یہ نام ہے علی العظیم۔ تو اللہ پہچاننا چاہتا ہے کہ علی العظیم ہے کون، تمام چیزوں سے واقفیت ہونا چاہیے۔ علی العظیم کسے کہا گیا؟ اللہ اپنے نام کر رہا میں علی العظیم، اور علی کو بتایا جا رہا ہے کہ علی العظیم کی اگر کسی کو معرفت ہے تو وہ علی کو ہے، یہ تاریخ ہے، وہ علی کو ہے۔ اور رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کو اگر سمجھنا ہے تو پھر شہر علم کے دروازے پہ جانا ہوگا۔ تو اب رسول اللہ تو اس وقت تک ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک علم کے دروازے پہ ہم نہیں پہنچیں گے۔ یہ مسلمان چاہے اتنا کہے کہ نبی 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 نبی، لیکن نبی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک علی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ محمد والے محمد کا کیونکہ یہ تاریخ ہے، حدیث ہے کہ رسول خود فرما رہے ہیں، اور ایک جگہ نہیں، موصوف کو ہے دکھ نہیں رہے، زمن صلی اللہ کئی دن سے بول رہے ہیں ہم نظروں والی نے وعدہ ہے نا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا تخیلات میں لانا عبادت، علی کو خیالات میں لانا عبادت۔ عبادت کئی طریقے سے ہے، یعنی علی کو دیکھو تو عبادت،
علی کا ذکر کرو تو عبادت، اور علی تخیلات میں ہے تو عبادت، تو علی دل میں ہے یہ حدیث ہے حب علی عبادت، علی کی محبت یعنی دیکھنے سے عبادت، سننے سے عبادت، دل میں محبت رکھنے سے عبادت، تین چیزیں ہو گئی۔ اسی طریقے سے محبت یعنی اہل بیت کی محبت، اب محبت ایک وہ محبت جو دل سے ہے، ایک وہ محبت جو دنیاوی ہے، ایک وہ محبت جو محبت ہے صلی اللہ علیہ محمد والے محمد ان کا دیجیے کیا یہ تو کچھ سمجھیے گا۔ دیکھیے کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بڑے بڑے لوگوں کو گھبرا جانا پڑتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آنے سے پہلے جگہ دے دیتے ہیں لوگ، اور جو نہیں دیتے ہیں وہ خود ہی جگہ لے لیتے ہیں۔ سلام دے محمد والے محمد کو۔ تو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ 4 محرم کو کم سے کم خدا کا شکر ہے کہ یہاں کیلیڈی کے کچھ شخصیتیں یہاں بڑی شخصیتیں حاضر ہوئی ہیں۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ تو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ علم علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جہاں جہاں دیکھو وہاں وہاں علی، کعبے میں علی، زمین پہ علی، عرش پہ علی، فرش پہ علی، کہکشاں میں علی، سمندر میں علی، دریا میں علی، ساری چیزیں میں علی۔ پوچھے کہ مولانا یہ کیا بک رہے ہیں آپ؟ تو ادھر کہا شب حجرت مرضی معبود خریدی تھی۔ تو مرضی کسے کہتے؟ بھائی سمندر اللہ کی مرضی، زمین اللہ کی مرضی، آسمان اللہ کی مرضی، چاند اللہ کی مرضی، سورج اللہ کی مرضی سے، دریا اللہ کی مرضی سے، ہواؤں کا چلنا اللہ کی مرضی سے، ہواؤں کا رکنا اللہ کی مرضی سے، بارش کا ہونا اللہ کی مرضی سے، رک جانا اللہ کی مرضی سے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ اب مرضی معبود خریدا کس نے؟ شب ہجرت مولا کائنات میں۔ تو اب ہوا چلے تو اللہ کی مرضی سے نہیں، علی کی مرضی سے، علی کی مرضی سے۔ آپ یہیں پر بات کہی جا رہی ہے کہ جب مرضی معبود خرید لیا، جب اللہ کی مرضی خرید لیا تو ساری مرضی علی کی۔ اب یہاں پر جب تمام لوگ بھائی مردے کو کیسے زندہ کر دیا، سورج کو کیسے پلٹا دیا۔ آج بھی زمانے دیکھو سورج پلٹانا اور کوئی معمولی بات نہیں کہ خالی سورج آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے سورج پلٹا دیا، نہیں سورج پلٹانا ہے، خالی سورج نہیں پلٹا ہے، سورج نہیں پلٹا۔ سورج کو جو مغرب سے مشرق کی طرف کئی ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے فرشتے مسلح کر رکھے ہیں کہ تم کو مغرب سے مشرق کی طرف اور مشرق کے مغرب کی طرف سورج کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں۔ تو جب علی نے سورج کو پلٹایا ہوگا تو ان فرشتوں کی ساری طاقتیں پلٹی ہوگی۔ صلوات ہے تو محمد والے محمد پر۔ ساری طاقتیں پلٹی ہوگی اور اتنا بنا دیا۔ تو اب سورج کا مسئلہ جو ہے، کسی شاعر نے کہا کہ مولا علی نے انگلی سے اشارہ کیا، سورج پلٹ گیا۔ ہم نے کہا انگلی سے اشارہ ہی نہیں کیا، ہماری بحث ہوئی باقاعدہ۔ کہاں ہوئی؟ احمد آباد میں۔ ہم نے کہا آپ ثابت کر دیں کہ انگلی سے اشارہ کیا تو سورج پلٹا۔
کیا رہے تو بھائی بابو اب یہاں شورا بیٹھے اس لیے میں نے یہ بات کو عرض کر دیا کہ مولا کائنات نے انہوں نے کہا انگلی سے اشارہ کیا اور سورج پلٹا. تو ہم نے کہا اگر مولا انگلی سے اشارہ کر دیتے تو پھر کائنات پلٹ جاتی. یہ سورج کے بس کی سورج کی بات نہیں ہے. مولا اگر انگلی سے اشارہ یوں کر دیتے تو کائنات پلٹ جاتی. اس کی واحد دلیل یہ ہے کہ جب مردے کو خالی ٹھوکر مارا کلمہ پڑھتا وہ اٹھ گیا. چلا بیٹے محمد والے محمد کا اب انہوں نے شعر میں لکھا تھا کہ انگلی سے اشارہ کیا. اب ہم نے کہا ہمارے شعر ہوئے انگلی سے اشارہ نہیں کیا مولا نے. الجھا ہے مسئلہ کوئی شعرا کی نظر ہے بھائی. تو یہاں بہت شاعر ہیں لیکن جو اصل شعرا ہے ان کی نظر ہے. شاعر تو یہاں بہت ہیں لیکن جو اصل شعرا ہے یہ ان کی نظر کے ساتھ. الجھا ہے مسئلہ کوئی جب بھی شریعتن. الجھا ہے مسئلہ کوئی جب بھی شریعتن. مشکل کشا کو سب نے پکارا ضرورتن. مشکل کشا کو سب نے پکارا ضرورتن. سلمان فارسی کو مبارک علی کا عشق. سلمان فارسی کو مبارک علی کا عشق. بزم ولا میں بیٹھے ہیں ہم بھی محبتن. اور دیتی ہے جانشینی احمد اسی کو زیر. دیتی ہے جانشینی احمد اسی کو زیر. بستر کے جو رسول پہ سویا نیابتن. بستر پہ جو رسول پہ سویا نیابتن. اور اب تو علی کو نفس خدا مان لیجئے. اب تو علی کو نفس خدا مان لیجئے. پڑھوا تو لی نماز جنازہ شرارتن. اب تو علی کو نفس خدا مان لیجئے. پڑھوا تو لی نماز جنازہ شرارتن. اور ہونے تو دو جس شعر کے لیے زحمت دی آپ کو ہونے تو دو. اشارہ ابرو مرتضی. ہونے تو دو اشارہ ابرو مرتضی. سورج کو بھی پلٹنا پڑے گا عبادتن. وقت علی کے نفس خدا مان لیجیے. ہونے تو دو اشارہ ابرو مرتضی. سورج کو بھی پلٹنا پڑے گا عبادتن. وقت علی کو نفس خدا مان لیجیے. اب تو علی کو نفس خدا مان لیجیے. پڑھوا تو لی نماز جنازہ شرارتن. اب میرے نظر سے اس لیے پر نور ہے نظر. پڑھتا ہوں منقبت میں علی کی زیارتن. چلا بھیٹے محمد والے محمد کا. تو علی آپ سنیے. تو اب یہ علی ابرو سے اشارہ کیا تو سورج پلٹ گیا. عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے روح الامین تھے. قرآن میں لکھا ہوا کہ عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے روح الامین کہلاتے. لیکن جب مردے کو زندہ کرتے تھے عیسیٰ اور ٹھوکر مارتے تھے تو کہتے تھے قم بإذن اللہ. اللہ کے حکم سے اٹھ جا. لیکن جب علی ٹھوکر مارتے تھے تو کہتے تھے قم بإذن میرے حکم سے اٹھ جا. عیسیٰ میں اور علی میں یہی فرق ہے. اس لیے میں کہا ہے کہ عیسیٰ موسیٰ ایاز زکریا ان کے تمام علوم کو یکجا کرنا ہے تو حیدر کرنا کے در پہ آنا ہوگا. اور اس دلیل میں آپ کو ایسے کروں کہ عالم سے عالم بڑا عالم سے عالم عالم سے عالم ہے نا. ایک چھوٹا عالم بڑا عالم بڑا ہے. جب نبی برابر نہیں ہے تو عالم کیا برابر ہوگا. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن میں کہا موسیٰ جاؤ تعلیم حاصل کرو ہے.
صاحب شریعت نبی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے موسیٰ نہ تو ابھی علم حاصل کرو، بہت چھوٹا اتنا سا علم تمہارے پاس ہے، بالکل اتنا سا علم. اچھا کہاں گئے؟ فلاں سمندر کے کنارے جاؤ. اب وہ سمندر کے کنارے ہے موسیٰ، دیکھا وہاں جناب خضر بیٹھے ہوئے آئے. موسیٰ کہہ رہے ہیں ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ اپنی شاگردی میں لے لیجیے. خضر نے ان کو دیکھا، کہا تم میری شاگردی میں نہیں آ سکتے، تم میری شاگردی میں نہیں آ سکتے. قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے. کہا اچھا پھر؟ کہا میری شاگردی میں آنے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، تم میرے کام میں کوئی ہستاچیپ نہیں کرو گے، جیسا میں کہوں گا ویسا کرنا ہوگا. کہا ٹھیک ہے ہم آپ ایسے ہی کریں گے. اور اس کے بعد جب جناب موسیٰ ان کی شاگردی میں آئے اور علم حاصل کرنے لگے، تو اب اس کے بعد جناب خضر سمندر کے کنارے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک انگلی سے اشارہ کیا، ایک کشتی آئی اور کشتی پہ جناب خضر بیٹھے اور جناب موسیٰ بیٹھے. کشتی نے ان کو اس پار پہنچایا. اس کشتی میں جناب خضر نے سوراخ کر دیا. موسیٰ نے کہا بتائیے یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کشتی نے مجھے اس پار پہنچایا اور آپ نے اس میں سوراخ کر دیا. اب خضر نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے کسی معنی تم میری شاگردی میں نہیں رہ سکتے، چلو نکلے گا. ارے مجھے معاف کر دیجیے، ایسا نہیں ہے، مجھے معاف کر دیجیے. میں پہلے ہی کہتے تھا کہ میری دیکھیے موسیٰ کلیم اللہ نبی ہے، کوئی معمولی نبی نہیں ہے. جب ایک نبی کے برابر نہیں ہے تو ایک عالم کے برابر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں محمد علیہ محمد بستی میں داخل ہو گئے. جب بستی میں داخل ہوئے دیکھا کہ وہ ایک دیوار ہے جو وہاں بوسیدہ ہے. اس بستی والوں نے ان سے بہت بدسلوکی کیا، کوئی قاعدے سے پیش نہیں آیا، نہ کسی نے کھانا پوچھا نہ کسی نے پانی پوچھا. اس کے بعد کہا موسیٰ ذرا مٹی مونو. حکم ہے استاد کا مٹی مونا، ماں شراب اور پسینے میں. موسیٰ محنت پڑ گئی، کلیم اللہ نبی ہے. ہم محنت وہ دیوار کو بنانے لگے، اور وہ دیوار کو جب بنایا تیار کیا تو جب جناب موسیٰ دیکھا کہ ہاں جب دیوار بن گئی تو کہنے لگے یہ بستی میں آپ یہ بوسیدہ دیوار گر گئی ہے اور اس کو جو ہے آپ بوسیدہ دیوار کو بنانے کے لیے کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے. لہٰذا یہاں کسی نے اچھی طریقے سے ہم کو پوچھا نہیں، کھانا نہیں پوچھا، پانی نہیں پوچھا، کسی نے کس طریقے سے کیا ہوا. لہٰذا آپ نے پھر دیکھا ہم نے کہا تھا کہ ہمارے معاملے میں کچھ معاملہ کہ ہم اسی لیے کہہ رہے تھے کہ آپ میری شاگردی میں نہیں آ سکتے ہو. کہا چلیے ٹھیک ہے معاف کر دیجیے، آگے بڑھے. اب آگے بڑھے تو پہنچتے ہیں صحرا میں، پہنچتے میں کہا ایک بچہ ہے بڑا حسین ہے، جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے. بس جناب خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا. آپ تو موسیٰ بہت گھبرائے، اتنا حسین جمیل خوبصورت بچہ، اور موسیٰ نے کہا یہ انہوں نے قتل کر دیا اس کا، بتائیے. آپ آگے پھر پہنچے، آگے پہنچے کہا یہ بچے کا قتل کیوں کیا؟ ہم نے کہا تھا آپ کو کہ ہماری شاگردی میں نہیں آ سکتے، اب ہم شاگردی میں رہے جانا ہے، لیکن یہ ہو گیا. اچھا تو کہا یہ بتانا، کہا سنو. کہا جو ہم سمندر میں چلے اور اس کشتی میں جس کشتی نے مجھے پہنچایا اس میں نے سوراخ کیا، وہ غریب کی کشتی تھی اور بادشاہ وہاں تمام کشتیوں کو اپنی حراست میں لے رہا ہے. لہٰذا میں نے اس لیے سوراخ کر دیا کہ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی میں لے نہیں جائے گا، وہ پڑی رہے گی اور کچھ دیر بعد وہ بندہ آئے گا اس کو صحیح کرا کے اپنی کشتی کو چلائے گا. کہا کشتی میں جو دیوار تعمیر کیا، کہا دیوار میں کچھ لوگوں کا مال چھپا ہوا ہے جو بستی سے باہر نکل گئے ہیں، مال کو چھپا کر گئے ہیں کہ جب میں بستی میں واپس آؤں گا تو میں اس میں سے وہ مال نکال لوں گا، لہٰذا مل جائے گا. اب یہ دیوار جب گر جائے گی تو یہ مال بستی والوں کو مل جائے گا، جو غریب باہر گئے ہوئے ہیں ان کا مال ان لوگوں تک پہنچ جائے گا، ان تک نہیں ملے گا. لہٰذا میں نے اس کو
تعمیر کیا. کہا تیسرے کہ یہ خوبصورت بچے کا قتل کیا گیا. کہا یہ بچے کا قتل اس لیے کیا گیا کہ اپنے حسن و جمال کی بنیاد پر اپنے ماں باپ کو گمراہ کرنے والا تھا, لہذا اس کے ماں باپ سے 70 ربی پیدا ہونے والے ہیں, لہذا اس میں اس کا قتل کر دیا گیا ہے. تو اب اس کے بعد اتنے ہی میں ایک پرندہ آیا, اور آنے کے بعد یہ واقعہ آگے جا رہا ہے. دیکھیے اسی کے آگے پرندہ آیا, سمندر سے اس نے چوش میں پانی لیا, گیا مغرب کی طرف پھینکا. اس کے بعد پھر آیا, پھر چوش میں پانی لیا, مشرق کی طرف پھینکا. اس کے بعد پھر آیا شمال, پھر جنوب, پھر ایک قطرہ سمندر میں گرا دیا. موسیٰ دیکھ رہے تھے. پھر اس نے پوچھا کہ یہ پرندہ کیا کر رہا ہے؟ مغرب کی طرف, مشرق کی طرف ایک ایک قطرہ پانی کا پھینکا لے جا کے اٹھا کے, اور اس کے بعد ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا. کیا اس کا مطلب سمجھے؟ کہا نہیں. کہا جو مغرب کی طرف ڈالا, جو مشرق کی طرف ڈالا, جو شمال کی طرف ڈالا, جو جنوب کی طرف ڈالا, یہ پوری دنیا ہو گئی. اور ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا. اس نے یہ بتایا آپ کو کہ اے موسیٰ, تمہارا علم ایک قطرے کے پانی کے برابر بھی نہیں ہے. ایک قطرہ جو پانی ہے اس کے برابر بھی تمہارے پاس علم نہیں ہے. لہذا موسیٰ جیسے نبی کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس قطرے کے برابر تمہارے پاس علم نہیں ہے. اور کہا جو یہ چاروں طرف پانی پھینکا ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ان علوم کو چاروں طرف سمیٹا جائے گا تو وہ علم میرے حیدر کرار پر وہ میسر ہوگا, باقی کہیں نہیں ملنے والا ہے. اسی لیے کہا گیا, جب موسیٰ سے کہا گیا تھا تو اب اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ وہ مبلغ ہے علی, توریت سن لو, انجیل سن لو, زبور سن لو. اچھا بس یہی بات سوچنا ہے. یہ کب سنا رہے ہیں؟ جوانی میں نہیں سنا رہے ہیں. توریت تو موسیٰ لائے تھے, انجیل تو عیسیٰ لائے تھے, زبور تو داؤد لائے تھے, قرآن پیغمبر لائے تھے. علی سنا کب رہے ہیں؟ کافی عرصے کے بعد. وہ بھی بہت بڑے عمر دراز نہیں, جب بچپنا تھا کہ توریت سناؤں. تو جب توریت سنایا تو کہا توریت ایسی پڑھی جیسے موسیٰ پڑھتے تھے, انجیل ایسی پڑھی جیسے عیسیٰ پڑھتے تھے, زبور ایسی پڑھی جیسے داؤد پڑھتے تھے. پیغمبر نے قرآن تو ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. تو اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ انا مدینۃ علم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. زبور سیکھنا ہے تو علی کے پاس آؤ, انجیل سمجھنا ہے تو علی کے پاس آؤ, قرآن سمجھنا ہے تو علی کے پاس آؤ, داؤد کی باتیں سمجھنا ہے تو علی کے پاس آؤ. 1,24,000 انبیاء کی باتوں کو سمجھنا ہے تو میں حیدر کرار پہ آ جاؤ. محمد یہ ہے معلومی باتیں. میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. علی کا دروازہ خالی کر دینا کمال نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. پیغمبر کی حدیث ہے, پیغمبر بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتے جب تک وحی نہیں آتی. آج پیغمبر رحمت للعالمین ہے. بہت توجہ سنیے گا, موضوع بہت وسیع ہے یہ. رحمت للعالمین, اور رحمت للعالمین کیا کہہ رہا ہے کہ انا مدینۃ علم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اب رحمت کا دروازہ کون ہے؟ علی. رحمت کا دروازہ علی. تو جہاں تمام رحمتیں اکٹھا ہو جائے اس کا نام علی ہے. تو سمجھ لیں, تو اب رحمت لینا ہے تو علی کے آنا پڑے گا. رحمتوں کا مجسمہ علی, اور رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. اب رسول جو کچھ کرے بغیر وحی الہی کے کچھ رسول کلام نہیں کرتا ہے. اگر رسول کہے علی سو جاؤ تو یہ رسول نہیں کہہ رہا ہے, یہ اللہ کہہ رہا ہے. علی سو جاؤ اللہ کہہ رہا ہے. رسول نماز پڑھے تو اللہ پڑھوا رہا ہے. رسول روزہ رکھے تو اللہ رکھوا رہا ہے. رسول حج کرے تو اللہ حج کروا رہا ہے. رسول پیدل چلے تو اللہ پیدل چلوا رہا ہے. رسول بیٹھے تو اللہ بیٹھا رہا ہے. رسول اٹھے تو اللہ اٹھوا رہا ہے. یعنی رسول جو کرتا جائے وہ اللہ کروا رہا ہے. اس لیے کہ وحی الہی کے کلام رسول اللہ نہیں کرتے. تو آپ رسول اگر کسی کو بس میں بلائیں
نہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کیونکہ آپ تھکا ہوا مرنا کہاں سے ملے گا؟ جب کم تھکا ہوتا ہے کیونکہ بیچارے تم تھکے ہوئے ہیں، کوئی الہ آباد سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، تھوڑا دے دے محمد والے مطلب. تو اب رسول جو کرتے جائیں وہ خدا کروا رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے. اگر رسول بزم رسالت یعنی وہ ہے کسی کو بزم میں بیٹھا لے تو اللہ نے بٹھلوایا، اور رسول اگر کہے کسی کو اٹھا دے بزم سے تو اللہ نے اٹھوایا. تو جب اللہ تم کو بزم سے اٹھوا چکا ہے تو صاحب منصب کہاں سے ہو جائیں گے آپ؟ تو اللہ نے اٹھوا دیا. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس کریم ہے، امیر ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ ساری چیزیں ایک طرف، میں نے اس سے پہلے بھی مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ رسول اللہ کے پاس سو جانا اور بیٹھ جانا، ہم نے والا ہم پہ والا جلوت میں کلوت میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صاحب منصب ہو گئے. اگر رسول کی بات کہتے، اسی لیے رسول نے کہا کہ تمہارے قریب کون ہے، تو جب لوگ قریب تھے تبھی تو رسول پرکھ گئے کہ منافق کون ہے. اسی لیے کہا کہ اسلام کو سب سے زیادہ جو خطرہ پہنچا ہے وہ منافقین سے پہنچا ہے، نہ مشرکین سے نہ کافرین سے، سوا بھیجے محمد والے محمد. لہذا اسلام کو جو سب سے زیادہ خطرہ پہنچا ہے وہ پہنچا ہے منافقین سے. تو علی کو پہچاننا ہے. بھائی علی وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ہر ایک دوسری بات نہیں کہ جو علی کو پہچان دے گا. بول رہے علی وہ ہے کہ قرآن علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، جبریل علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، انسان علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، پرندے علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، جبریل علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. جبریل استاد الملائک، جبریل کو ڈھونڈو تو سماوات میں ڈھونڈو، اور انسان کو انسان کے جذبات میں ڈھونڈو، اور مل جائیں گے حیدر بھی صحیح روپ میں اپنے بستر پر پیغمبر کے کبھی رات میں ڈھونڈو. وہ آپ سمجھیے علی کون ہے. علی ہر جگہ ملیں گے، آسمان کا یہ ہے کہ علی آپ گھبرائیے بہت جلدی ختم ہونے والی. تو آپ سلام لیتے محمد والے محمد. لہذا علی کو سمجھنا اگر ہے ادھر علی ہر ایک کے بس کی نہیں، علی تفسیر بن گئے. ایک بت کدے کو خانہ یزداں بنا دیا، مٹی پہ کی نگاہ تو انسان بنا دیا، عزم و عمل کو عقل سے حیراں بنا دیا، ایک بے زباں کتاب کو قرآن بنا دیا، دنیا کو لاجواب بناتا چلا گیا، ذروں کو آفتاب بناتا چلا گیا. نے بھی قرآن کے قصیدہ پڑھ کے بتا دیا. حروف تہجی نے کہا، علی نے کہا اسد اللہ سو رہا ہے، میں نے کہا باب الحق سو رہا ہے، میں نے کہا تحت السرا کا مالک سو رہا ہے، جیم نے کہا جمل کا فاتح سو رہا ہے، میں نے کہا حکم الہی کا پروردگار سو رہا ہے، میں نے کہا خیبر کا اکھاڑنے والا سو رہا ہے، دال نے کہا دامدہ بابا سو رہا ہے، فاطمہ نے کہا میرا شوہر سو رہا ہے، اور مومنوں نے کہا میرا مولا سو رہا ہے. تو علی کے فضائل کو سمجھنا ہے. علی کا سماج ہم لفاظی پوری رات کر سکتا ہوں، لفاظی والی مجلس اصلی میں پڑھتا نہیں. سلام دے دے محمد والے محمد. میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سمجھ لیجیے کہ دروازے کی کیا اہمیت ہے. باب علم پہ جائیے آپ لوگ. جو بھی نجف گیا ہے، نجف میں جو زیارت لکھی ہے کہ یہ تمام چیزیں کچھ نہیں رکھتا ہے، لیکن پھر بھی آگے جب تاریخوں میں ملتا ہے تو یہ ملتا ہے کہ علی کی زبان لسان اللہ، علی کی آنکھ عین اللہ. علی وکیل صاحب سے ہم کو بہت محبت ہے. اب وکیل صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو ہم نہیں مان رہے ہیں، محبت ہے. تو یہ ایک دم یقین سے بتائیے کہ محبت ہوئی یا نہیں ہوئی. تو علی کی محبت یعنی علی جتنا کیا کہنے ابھی ہم نے کہا ایسے مولائی، ارے ایسا تو پہلے مانا بھی نہیں تھا. بڑے بڑے مولائی نے دیکھا، یہ بڑے بڑے بال یہاں تک لائی ہے، ابا کا پیجامہ پھٹا ہوا ہے، مولائی ہے، حج کرنے ہر سال جاتے ہیں. کہاں پیسے آتا ہے؟ بس آتا ہے کہیں سے. مولائی صاحب جا رہے ہیں. تو یہ معیار بن گیا لوگوں میں. تو آج جو ملاؤں نے مولویوں نے یہ بات کو واضح نہیں کی، ان کی فوٹو بن رہی ہے. بہت سی چیزیں ہمارے یہاں رائج ہو گئی، اس لیے اب اپنے بچوں کو جوانوں کو میں بتا دیا. باقی عمل کرنا ان کا کام ہے. ہمارا کام ہے بتا دینا کہ پہلے اسلام کو سمجھو، شریعت کو سمجھو، مولوی کو سمجھو، عالم کو سمجھو، ہر ملا کو ممبر
यही मामला चल रहा है। हाँ भाई, अब आप बताइए, मजलिस खत्म की जाए आगे बढ़ाई है, इसलिए भी आप साहब खाना है, हमको तो ऐसा कहिए, हम 2 घंटा और बोल देंगे, हमको क्या ना खाओ ये सवाल है। अगर सिक्योरिटी मानते हो तब, और अगर नहीं मानते हो आप, देखिए हर चीज का इज्मा होता है ना। अब इनसे बड़ा क्या होता है? सदर, इनसे बड़ा सदर है, सिक्योरिटी से बड़ा सदर होता है। आज देखिए ईरान की सरजमीन पर रहबर के पास जाती है, फिर रहबर उस हिसाब से जो ऑर्डर करते हैं वो वहां के प्राइम मिनिस्टर को भी मानना पड़ता है, क्योंकि रहबरियत का मामला है वहां, इसलिए तो वो सदर की विधान मानना पड़ती है। लिहाजा सिक्योरिटी ने कहा कि लिहाजा अब इसी के आगे इंशाल्लाह आगे बयान किया। और जब अब्बास नाम रखा गया, उनके बाजू देखे गए, उनको देखा गया, उनका चेहरा मोहरा देखा गया, तो देखा गया कि बिल्कुल सिया हैदर कर्रार मौलाए कायनात जैसे हैं। लिहाजा अब मौलाए कायनात का बेटा अब्बास जब बड़ा हुआ, मुंगे से फीन भी नहीं पड़ना है, दरबार यजीद में इमाम हुसैन दाखिल हुए, अब्बास बाहर थे, अली अकबर बाहर थे, सब मौजूद थे बाहर। और उसके बाद जब इमाम हुसैन अंदर दाखिल हुए तो उन लोगों ने बैत का मुतालिबा किया। जब बैत का मुतालिबा किया, इमाम हुसैन ने बैत से इनकार किया। हाँ आजादाराने इमाम हुसैन मजलूम करबला अब्बास खैमे में आ गए, हुसैन पलट आए, और तारीखों में मिलता है जनाब अब्बास खैमे में है, रात में जग रहे हैं, दिन में नींद नहीं ले रहे हैं, आंखें सुर्ख है, चेहरा मुतगय्यर है। जनाब किस्सा ने जनाब अब्बास को देखा कि चेहरा मुतगय्यर है, आंखें। अब्बास को अपने हमरा इमाम हुसैन के पास ले गई, और ले जाने के बाद कहा भैया आपने अब्बास से क्या कह दिया है? बड़े दुन्ना था। हाँ मेरे बहन सही कहा, लेकिन ये वो जमाना नहीं है, एक वक्त आएगा जिसका नाम करबला होगा, अब्बास पानी लेने जाएगा। कर सकीना ने की ये दुआ, घर को लौटाए या रब हमारे सरकार, घर को लौटाए या रब हमारे सरकार। अपना पानी कभी उनसे मंगवाऊंगी, अपना पानी कभी उनसे मंगवाऊंगी, सब्र कर लूंगी प्यासे ही सो जाऊंगी, सब्र कर लूंगी प्यासे ही सो जाऊंगी। अब करूंगे न शिकवा न कोई गिला, घर को लौटाए या रब हमारे सरकार, घर को लौटाए या रब हमारे सरकार। चाहने वाले मेरे सभी सो गए, चाहने वाले मेरे सभी सो गए, आके जंगल में बर्बाद हम हो गए, आके जंगल में
اب نہ بابا رہے اور نہ بھائی رہا، گھر کو گھر کو لوٹائیں، لوٹ پڑنے لگے، خیمے جلنے لگے، لوٹ ماں کی گودوں میں بچے مچلنے لگے، ماں کی دیکھ لو کہ جلتا ہے کرتا میرا، گھر کو لوٹائیں، گھر کو ظلم جتنے ہوئے دل پہ میں سہ گئی، ظلم سارا گھر لٹ گیا دیکھتی رہ گئی، سارا حد تو یہ ہے نہ جھولے میں اصغر رہا، گھر کو لوٹائیں یا رب گھر کو سن رہی ہوں کہ ہم قید ہو جائیں گے، سن رہی ہوں کہ ہم قید ہو جائیں گے، میرے کانوں کے گوہر بھی چھن جائیں گے، میرے کانوں کے گوہر بھی چھن جائیں گے، باندھا جائے گا رسی میں میرا گلا، گھر کو لوٹائیں یا رب ہمارے کچا، گھر کو لوٹائیں ہمارے کچا، السلام علیکم عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم سیدنا، السلام علیکم سیدنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضاوی السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان،
السلام علیکم یا شریک القرآن یا امام الإنسان حجب اللہ تعالی فرجت وقبل اللہ تعالی مخرجت وظہورا عنوان صالح رحمت اللہ جہاں بیٹھے ہیں بولے بلاؤ کیا سامنے وہ بعد میں نکالنے کے بعد تقریر کریں گے وہ عالم سے مطلب کیا ہے تقریر ہوگی جو بتایا اسٹارٹ کرو تقریر چالو کر دو محمد ہم اسے کہہ رہے لوگوں چھوٹے شاید باہر مزاج بھی ہے
یہ انجمن معصومیہ ہے شبیر کی ماتم دار، یہ انجمن معصومیہ ہے شبیر کی ماتم دار، سجاد کے توق و بیڑی کی زنجیر کی ماتم دار،
یہ انجمن یہ انجمن معصومیہ ہے سجاد کے توق و بیڑی کی زنجیر کی ماتم دار یہ انجمن معصومیہ ہے یہ انجمن معصومیہ تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا لاش گل پہ تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں لاش علی اکبر پہ کہا شاہ نے رو کر اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں لاش علی اکبر پہ کہا نے رو کر اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں لاش علی اکبر پہ کہا شاہ نے رو کر اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں لاش علی اکبر پہ کہا شاہ نے رو کر ملاحظہ فرمائیں تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں آنکھیں ہوئی بے نور عجب حال ہے دلبر اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں لاش علی اکبر پہ کہا شاہ نے رو کر اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں آنکھیں ہوئی بے نور عجب حال ہے دلبر اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں لاش علی اکبر پہ کہا شاہ نے رو کر اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں لاش علی اکبر پہ کہا شاہ نے رو کر اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں لاش علی اکبر پہ کہا شاہ نے رو کر اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں آنکھیں ہوئی بے نور عجب حال ہے دلبر اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں لاش علی اکبر پہ کہا شاہ نے رو کر اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں آنکھیں ہوئی بے نور عجب حال ہے دلبر اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں لاش علی اکبر پہ کہا شاہ نے رو کر اے لال تیرے مرنے فرمائیں ٹوٹ گیا ہوں سب سے گئے میدان میرے حق فدائی
باقی رہے بیٹے نہ بھتیجے میرے بھائی، ہائے اکبر میرے بیٹا اکبر، سب سو گئے میدان میں میرے حق فدائی، باقی رہے بیٹے نہ بھتیجے میرے بھائی، اب کیسے اٹھے لاش جوان ہائے مقدر، اب کیسے اٹھے لاش جوان ہائے مقدر، اب کیسے اٹھے لاش جوان ہائے مقدر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، لاش علی اکبر پہ کہا شان رو کر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، آنکھیں ہوئی بے نور عجب حال ہے دلبر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، لاش علی اکبر پہ کہا شان رو کر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، پیری میں جوان لال کا لاشا نہ اٹھے گا، اس غم کا میرے دل پہ بڑا بوجھ رہے گا، ہائے اکبر میرے بیٹا اکبر، روتا ہے بہت قلب حزین سینے کے اندر، روتا ہے بہت قلب حزین سینے کے اندر، روتا ہے بہت قلب حزین سینے کے اندر، لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، لاش علی اکبر پہ کہا ماتم رو کر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، آنکھیں ہوئی بے نور جب حال ہے دلبر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، لاش علی اکبر پہ کہا شان رو کر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، آنکھیں ہوئی بے نور عجب حال ہے دلبر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، شان رو کر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، آنکھیں ہوئی بے نور عجب حال ہے دلبر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، شان رو کر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، آنکھیں ہوئی بے نور عجب حال ہے دلبر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، لاش علی اکبر پہ کہا شان رو کر،
تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں سب سے میدان میرے باقی رہ بیٹے بھتیجے میرے بھائی ہائے اکبر میرے بیٹا اکبر اب کیسے اٹھے لاش جوان ہائے مقدر اب کیسے آہستہ بڑھتا ہے اب کیسے اٹھے لاش جوان ہائے مقدر تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا مرنے سے میں ٹوٹ گیا آنکھیں ہوئی نور جب تیرے مرنے سے ٹوٹ گیا ہوں علی اکبر کے ساتھ شاہ نے رو پیر میں جوان شان اٹھے گا جس غم کا میرے دل پہ بوجھ رہے گا ہائے اکبر میرے بیٹا اکبر بہت قلب حدیث سینے کے اندر روتا مطلب بہت قلب حدیث سینے کے اندر تیرے مرنے میں ٹوٹ گیا ہوں آہستہ بڑھتا ہے تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں آنکھیں ہوئی بے نور عجب حال ہے دلبر تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں علی اکبر پہ کہا جان رو کر تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں آنکھیں ہوئی بے نور جب حال دلبر تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں اکبر پہ تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں آنکھیں ہوئی بے نور جب حال ہے دلبر تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں کہا شاہ نے رو کر تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں پالا تھا بھی نے تمہیں کس ناز سے بیٹا ایک دن تمہیں ہاتھوں سے بنا پائے گی دولہا ہائے اکبر میرے بیٹا اکبر پالا تھا پھوپھی نے تمہیں کس ناز سے بیٹا
ایک دن میں تمہیں ہاتھوں سے، ایک دن تمہیں ہاتھوں سے بنا پائے گی دلہا، ارمان کو بھی کام ملا آج میں اکبر، ارمان جواب دیجئے، ارمان کو بھی کام ملا آج میں اکبر، مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، آنکھیں ہوئی بے نور جب حال دل میں، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، جانے رو کر اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، آنکھیں ہوئی بے نور جب حال ہے دلبر، تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، لاش علی اکبر پہ کہا شان رو کر، تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، لاش علی اکبر پہ کہا شان رو کر، مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، لاش علی اکبر سے کہا جان رو کر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، آنکھیں ہوئی بے نور جب حال ہے دلبر، تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، لاش علی اکبر پہ کہا شان رو کر، آخری دن میں آنکھیں ہوئی بے نور جب حال ہے دلبر، تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، لاش علی اکبر پہ کہا جان رو کر، مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، آنکھیں ہوئی بے نور جب حال ہے دلبر، تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، لاش علی اکبر پہ کہا شان رو کر، اے لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں، پیری میں جوان لال کا نشانہ اٹھے گا، اس غم کا میرے دل پہ بڑا بوجھ رہے گا، ہائے اکبر میرے بیٹا اکبر، پیری میں جوان لال کا نشانہ اٹھے گا، اس غم کا میرے دل پہ بڑا بوجھ رہے گا، روتا ہے بہت قلب حزین سینے کے اندر، روتا ہے بہت قلب حزین سینے کے اندر، روتا ہے بہت قلب حزین سینے کے اندر،
تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں مکتم رضا فرما آنکھیں ہوئی بے نور جب حال ہے دل بر تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں اسلم دل مجروح تڑپتا ہے بیاں سے دربار میں لرزتی ہے زمین افغاں سے ہائے اکبر میرے بیٹا اکبر اسلم دل مجروح تڑپتا ہے بیاں سے دربار لرزتی ہے زمین افغاں سے جب شاہ کرتے ہیں کر میرے اکبر جب ہیں کہہ کر میرے اکبر جب شاہ کرتے ہیں کہہ کر میرے اکبر تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں لاش علی اکبر سے کہا جانے رو مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں آنکھیں ہوئی بے نور عجب حال ہے دل بر لال تیرے مرنے سے میں ٹوٹ گیا ہوں محمد تھوڑے ادھر ادھر آ جائے تھوڑا نیچے تریے آ جائے کریے تو کریے
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.